بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا۔ شہنشاہ اکبر کے دربار میں آگرہ شہر میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ قصبہ اپنی خوبصورتی اور امن و امان کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے تھے اور سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس قصبے میں ایک راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام راجہ وکرم سنگھ تھا۔ راجہ وکرم سنگھ اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ راجہ وکرم سنگھ کے دربار میں جھوٹ کبھی نہیں چل سکتا۔ وہ ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا تھا اور غریب امیر سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا تھا۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں چھوٹے راجہ اور جاگیردار بھی انصاف کے اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ راجہ وکرم سنگھ بھی ان میں سے ایک تھا جو اپنی رعایا کی بھلائی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ نور آباد میں دو لوگ رہتے تھے۔ ایک امیر سوداگر تھا جس کا نام سیٹھ گنگا داس تھا اور دوسرا ایک غریب کسان تھا جس کا نام رام داس تھا۔ سیٹھ گنگا داس کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا۔ اس کی دکانیں پورے قصبے میں تھی اور وہ بہت بڑا ساہوکار تھا۔ لوگ اس سے قرض لیتے تھے اور وہ انہیں سود پر پیسے دیتا تھا۔ رام داس ایک محنتی کسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس میں وہ فصل اگاتا تھا۔ اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکے، لیکن ایک سال بہت خراب بارش ہوئی اور اس کی فصل برباد ہو گئی۔ رام داس بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پیسے تھے۔ اس نے سوچا کہ سیٹھ گنگا داس سے قرض لے لے تاکہ آئندہ فصل کے لیے بیج خرید سکے۔ وہ سیٹھ کی دکان پر گیا اور اس سے 500 روپے قرض مانگے۔ سیٹھ گنگا داس نے رام داس کو پیسے تو دے دیے لیکن بہت زیادہ سود پر۔ اس نے کہا کہ تم 6 مہینے میں 700 روپے واپس کرو گے۔ رام داس نے حامی بھر دی اور پیسے لے کر چلا گیا۔ رام داس نے محنت سے کام کیا۔ اس نے بیج بوئے اور دن رات کھیتوں میں مشقت کی۔ اللہ کا کرم ہوا اور اس کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس نے فصل بیچی اور اس سے 700 روپے حاصل کیے۔ وہ خوش تھا کہ اب وہ سیٹھ کا قرض ادا کر دے گا۔ رام داس نے وہ 700 روپے ایک تھیلے میں رکھ کے اور سیٹھ کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مندر تھا جہاں وہ رک گیا اور دعا مانگی کہ اللہ ہمیشہ اسے ایماندار رہنے کی توفیق دے۔ اس نے وہ تھیلا مندر کے ایک کونے میں رکھا اور دعا کرنے لگا۔ اتنے میں سیٹھ گنگا داس بھی اسی مندر میں آ گیا۔ اس نے رام داس کو نہیں دیکھا لیکن وہ تھیلا دیکھ لیا جو کونے میں پڑا تھا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ تھیلا اٹھا کر چلا گیا۔ جب رام داس نے دعا ختم کی اور تھیلے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ تھیلا غائب تھا۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہیں ملا۔ وہ بہت رویا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ کا قرض کیسے ادا کرے گا؟ رام داس سیدھا سیٹھ کی دکان پر گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، سیٹھ جی، میں نے آپ کا قرض واپس کرنے کے لیے 700 روپے تیار کیے تھے لیکن بندر میں کوئی چور ان کو لے گیا۔ مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں دوبارہ پیسے جمع کروں گا۔ سیٹھ گنگا داس بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اس لیے بہانے بنا رہے ہو۔ میں تمہیں راجہ کے دربار میں لے جاؤں گا۔ رام داس نے کہا، میں سچ بول رہا ہوں سیٹھ جی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن سیٹھ نہیں مانا۔ دوسرے دن وہ رام داس کو پکڑ کر راجہ کے دربار میں لے گیا۔ راجہ وکرم سنگھ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ سیٹھ نے راجہ کو سلام کیا اور کہا، مہاراج، یہ رام داس نامی کسان مجھ سے قرض لے کر واپس نہیں کر رہا، یہ جھوٹے بہانے بنا رہا ہے۔ راجہ نے رام داس سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ رام داس نے پوری دیانتداری سے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے محنت سے پیسے جمع کیے اور کیسے وہ مندر میں چوری ہو گئے۔ راجہ وکرم سنگھ بہت عقل مند تھا۔ اس نے دونوں کی باتیں غور سے سنی۔ شیخ سعدی کی کتاب گلستان میں لکھا ہے کہ سچ بولنے والے کی آواز میں ایک خاص سچائی ہوتی ہے جو جھوٹے کی آواز میں نہیں ہوتی۔ راجہ نے رام داس کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ راجہ نے کہا، سیٹھ جی، کیا تم اس دن مندر میں گئے تھے؟ سیٹھ گھبرا گیا لیکن اس نے کہا، ہاں مہاراج، میں روز مندر جاتا ہوں۔ راجہ نے پوچھا، کیا تم نے وہاں کوئی تھیلا دیکھا تھا؟ سیٹھ نے کہا، نہیں مہاراج،
میں نے کوئی تیلا نہیں دیکھا۔ راجا نے سیٹھ کو گہری نظر سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اسے ثبوت کی ضرورت تھی۔ راجا نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کل دوبارہ دربار میں آؤ، میں اس معاملے کی تحقیق کروں گا۔ اس رات سے گنگا داس بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راجا وکرم سنگھ بہت تیز ہے اور سچ کو جھوٹ سے الگ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر راجا کو پتہ چل گیا کہ اس نے پیسے چرائے ہیں تو اس کی بہت بے عزتی ہوگی۔ دوسری طرف رام داس اپنے گھر میں دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، تم پریشان مت ہو، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ رام داس نے کہا، مجھے راجا پر پورا یقین ہے، وہ ضرور انصاف کریں گے۔ مولانا رومی نے مثنوی میں لکھا ہے کہ جو شخص سچ کا ساتھ دیتا ہے خدا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ رام داس کو اپنی سچائی پر پورا بھروسہ تھا۔ اگلے دن دوبارہ دونوں دربار میں حاضر ہوئے۔ راجا نے بہت سوچ کر ایک چال چلی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مندر سے پانی کا ایک بڑا برتن لے آؤ۔ سپاہی برتن لے آئے۔ راجا نے کہا، یہ برتن اس مندر کے تالاب سے بھرا گیا ہے جہاں سے پیسے چوری ہوئے تھے۔ یہ پانی مقدس ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے۔ راجا نے مزید کہا، اب تم دونوں اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالو گے، جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ سن کر سیٹھ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راجا اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ حالانکہ پانی عام تھا لیکن سیٹھ کے دل میں گناہ کا احساس تھا۔ رام داس نے بغیر کسی خوف کے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ اسے اپنی سچائی کا یقین تھا۔ اب سیٹھ کی باری تھی، وہ کانپنے لگا۔ راجا نے کہا، سیٹھ جی، اگر تم سچ بول رہے ہو تو ہاتھ ڈالو۔ سیٹھ گنگا داس زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، مہاراج، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے وہ پیسے چرائے تھے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک امیر سوداگر نے ایسا کام کیسے کیا۔ سیٹھ نے کہا، جب میں مندر میں گیا تو میں نے وہ تیلا دیکھا۔ میرے دل میں لالچ آ گیا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر رام داس پیسے واپس نہیں کرے گا تو میں اس کی زمین لے لوں گا، لیکن مہاراج، آپ کی عقل مندی نے مجھے سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ راجا نے کہا، سیٹھ جی، تمہاری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ تم نے ایک غریب کسان کا حق مارنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ سچ تمہیں آزاد کر دے گا۔ راجا وکرم سنگھ نے فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا، سیٹھ گنگا داس، تم نے چوری کی ہے اور ایک معصوم انسان پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ راجا نے حکم دیا، تم فوری طور پر رام داس کو اس کے 700 روپے واپس کرو گے، ساتھ ہی تم 2000 روپے جرمانے کے طور پر ادا کرو گے۔ یہ جرمانہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ سیٹھ نے سر جھکایا اور کہا، جو حکم مہاراج۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ رام داس نے کہا، مہاراج، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ راجا نے کہا، کہو رام داس۔ رام داس نے کہا، مہاراج، سیٹھ جی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اور شرمندہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جرمانے کی رقم معاف کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اپنے 700 روپے لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک غریب کسان جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تھا وہ معاف کر رہا تھا۔ راجا وکرم سنگھ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، رام داس، تم نے آج بہت بڑا سبق دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور معافی سب سے بڑی دولت ہے۔ راجا نے سیٹھ سے کہا، سیٹھ جی، دیکھو اس غریب کسان کو۔ تم جو امیر ہو کر بھی لالچ میں پڑ گئے، لیکن یہ غریب ہو کر بھی تمہیں معاف کر رہا ہے۔ یہی اصل اخلاق ہے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رام داس کے پاؤں پڑ گیا اور بولا، رام داس، تم نے مجھے ایک نیا انسان بنا دیا۔ آج سے میں کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ راجا نے رام داس کو انعام دیا اور اس کی ایمانداری کی تعریف کی۔ اس نے کہا، تمہاری سچائی نے آج ایک گناہگار کو سیدھے راستے پر لا دیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سچائی انسان کی روح کو پاک کرتی ہے اور جھوٹ اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سیٹھ گنگا داس میں بہت تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے تمام قرض خواہوں کو رعایت دی۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ مندر میں جاتا تھا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔
رامداس اپنی سادہ زندگی میں خوش رہا۔ اس نے اپنے بچوں کو سچائی اور ایمانداری کی درس دیا۔ وہ کہتا تھا، بچوں یاد رکھو کہ سچ بولنا ہمیشہ فائدہ مند ہے، چاہے وقتی طور پر مشکل کیوں نہ ہو۔ راجہ وکرم سنگھ نے اس واقعے کو پورے قصبے میں مشہور کر دیا تاکہ لوگ سبق سیکھیں۔ اس نے کہا، جو سچ کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پنچ تنتر کی کہانیوں میں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ سچائی اور اخلاق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ نور آباد کو سچائی کا شہر کہنے لگے۔ دور دور سے لوگ آتے تھے اور راجہ وکرم سنگھ کے انصاف کی داد دیتے تھے۔ سیٹھ گنگا داس نے ایک سرائے بنوائی جہاں مسافر مفت میں رہ سکتے تھے۔ اس نے ایک کنواں بھی کھدوایا تاکہ لوگوں کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ رامداس کی فصل ہر سال اچھی ہوتی رہی۔ اس کے بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح ایمانداری کو اپنایا۔ وہ اپنے گاؤں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ راجہ وکرم سنگھ نے اپنے دربار میں ایک اصول بنایا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سچائی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس نے کہا، جلد بازی میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن صبر اور تحقیق سے سچ سامنے آ جاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ایک مسافر نور آباد آیا۔ وہ ایک تاجر تھا جو دور دراز علاقوں سے سامان لاتا تھا۔ اس نے شہر میں رامداس اور سیٹھ کے واقعے کے بارے میں سنا تھا۔ وہ رامداس سے مل لے گیا اور کہا، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، کیا واقعی آپ نے سیٹھ کو معاف کر دیا تھا؟ رامداس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ غصہ اور نفرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، معافی دینا خود کو سکون دیتا ہے۔ تاجر نے پوچھا، کیا آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوا؟ رامداس نے کہا، نہیں۔ سیٹھ جی نے اپنی غلطی مان لی اور ایک بہتر انسان بن گئے، یہی تو سب سے بڑا انعام ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، معاف کرنا طاقتور کی نشانی ہے نہ کہ کمزور کی۔ اس کہانی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ رامداس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، حالانکہ وہ مصیبت میں تھا، اس کی سچائی نے اسے بچایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سیٹھ کے پاس بہت دولت تھی، پھر بھی اس نے ایک غریب کا حق مارنے کی کوشش کی۔ تیسرا سبق معافی کی اہمیت ہے۔ رامداس نے سیٹھ کو معاف کر دیا، جس سے سیٹھ کو اپنی اصلاح کا موقع ملا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ انصاف کرنے والا حکمران قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ راجہ وکرم سنگھ کے انصاف نے پورے شہر میں امن قائم کیا۔